من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون قال موسیٰ لقومه کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو استعینوا باللہ واصبروا مدد مانگو اللہ سے واصبروا اور صبر کرو ان الارض للہ بے شک یہ زمین اللہ کے لیے ہے یورثها من یشاء من عبادی وہ وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے والعاقبۃ للمتقین اور بھلائی والا انجام للمتقین متقین کے لیے ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا قوم کہنے لگی اوذینا ہمیں تکلیف دی گئی ہے من قبل ان تأتینا آپ کے آنے سے پہلے بھی ومن بعد ما جئتنا اور آپ کے آ جانے کے بعد بھی قال حضرت موسیٰ نے کہا عسیٰ ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو ویستخلفکم فی الارض اور خلیفہ بنا دے تمہیں زمین کے اندر فینظر کیف تعملون پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ فرعون نے اپنی سزا سنانے کے بعد اپنا حکم جاری کرنے کے بعد کہ میں بنی اسرائیلی جو ہے نا ان کے بچوں کو قتل کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے اپنی غلام اور نکرانی اور باندیاں بنا لوں گا تاکہ ان کی عورتیں ہمارے کام آئیں گی اور جو یہ بچے ہیں ان کو ہم قتل کر دیں گے کہ یہ کوئی قوم نہ بن سکے یہ قوم نہ بن سکے ہمارے خلاف یہ نہ آ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اس نے تو پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہے اور اب یہ دوبارہ کرے گا تو یہ تو ہماری نسل ختم کرے گا ہمیں ہلاک کر دے گا ہم تو بالکل ہی نکمے رہ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ اس آیت کی طرف توجہ کرنی ہے اور غور کرنا ہے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو استعینوا باللہ مدد مانگو صرف اللہ سے مدد کس سے مانگو اللہ سے مانگو آج کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے سب سے بڑا مددگار ہے مدد کرنے والا ہے کوئی دستگیر ہے کوئی غوث اعظم ہے کوئی لجپال ہے کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہے کوئی بیڑیاں تارنے والا ہے دنیا کے یہاں آج کل کے جتنے بھی ولی اللہ ہیں اولیاء اللہ ہیں ان سب کو اکٹھا کرو حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ کے پیروں کے نیچے جتی کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر بھی ان اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے اب یہ نہ کہنا کہ میں کوئی اولیاء اللہ کی توہین کر رہا ہوں توہین نہیں کر رہا اولیاء اللہ سینکڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں کروڑوں بھی اکٹھے ہو جائیں ایک پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے پیغمبر کی شان اپنی جگہ پر وہ ولی بھی ہے اللہ کا نبی بھی ہے اللہ کا رسول بھی ہے اس کے اندر ساری کوالٹیاں اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہیں حضرت موسیٰ نے یوں نہیں کہا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں میں ولی اللہ بھی ہوں میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں میں اللہ کا رسول بھی ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے مجھ سے مدد مانگو نا مجھ سے مدد طلب کرو نا حضرت موسیٰ نے یوں نہیں کہا فرمایا قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ
میری قوم پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ آج اگر اللہ نے ہمیں تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اگر اللہ نے ہمیں دکھ کے اندر مبتلا کر دیا ہے، استعینوا باللہ، اس پریشانی کے اندر، اس دکھ والی گھڑی کے اندر، اس تکلیف والی گھڑی کے اندر تم نے کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے، اللہ سے مدد مانگنی۔ اور جو بندہ اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے، اللہ کو پکار لیتا ہے، تو اللہ کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، فرعون کی کتنی بڑی سلطنت کیوں نہ ہو، فرعون کی کتنی بڑی بادشاہت کیوں نہ ہو، جب اللہ سے مدد مانگ لی جائے، اللہ کو پکار لیا جائے کہ اس مشکل وقت کے اندر ہماری مدد کر، اس مشکل وقت کے اندر ہمارے کام آ، تو اللہ رب العالمین جس وقت مدد کرنے پہ آ جائے تو بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ زیر ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیلی جو فرعون ہے ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ غلامی۔ اور غلامی کی زندگی دیکھو کتنی بدترین زندگی ہے، بدترین زندگی ہے کہ اپنی آپ پر بھی ان کو اختیار نہیں ہے، اس ملک کے اندر رہ کر اپنے آپ پر بھی اختیار نہیں ہے کہ ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اور آج کل ہمارے ملک کی بھی حالت یہی ہے کہ ہمیں انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارا ڈالر بولے گا، امریکہ بولے گا، جو آج کل اس معاشرے کے اندر فرعون ہے۔ میں سیاسی نہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں، صرف جو حقیقت ہے وہ بات آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں کہ فرعون بنا ہوا ہے آج کل امریکہ، اور ڈالر چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر نیچے آ گیا۔ اگر آج ہم آزاد قوم ہوتے، خود مختار قوم ہوتے، جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی جانوں کی قربانیاں دے کر، بڑی بڑی جانوں کے نذرانے دے کر، اور اپنی جو ہے نا وہ سب کچھ لٹا کے انہوں نے ہمیں یہ خطہ اور یہ ملک، یہ پاکستان ہمارے جو ہے نا وہ حوالے کیا ہے، اگر آج ہم اسی آزاد اور خود مختار ملک کے اندر رہ کر اپنی حیثیت کو برقرار رکھتے تو ہمیں ڈالر کے اوپر اور نیچے جانے کی پرواہ نہ ہوتی، ہمیں اپنے پیسے کی قدر ہوتی۔ آج جو ہمارے پاس پیسہ ہے، جو ہمارے پاس روپیہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا جو ہے نا وہ کاغذ پکڑا دیا گیا ہے کہ میں کسی کے پاس کوئی چیز لینے جاؤں تو مجھے مل جائے، ہمارے پیسے کی قدر نہیں ہے، نہ ہی کوئی پوچھتا ہے ہمارے پیسے کو، صرف یہ ڈالر کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ ہم غلام قوم ہیں، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو امریکہ کہے گا، جو یورپ کہے گا، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آزاد اور خود مختار ملک کے اندر، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، یہ کلمہ جو ہے نا وہ اس کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہ ملک عطا کیا گیا ہے۔ اگر آج ہم اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کی پاسداری کرتے اور خود مختار اور آزاد حیثیت کے ساتھ زندگی گزارتے، اور ہمارے حکمران ہمیں یہ سکھاتے کہ تم ایک آزاد اور خود مختار جو ہے نا وہ قوم ہو، تو ہمیں امریکہ کی غلامی کے اندر کبھی بھی نظریں نہ جھکانی پڑتی۔ لیکن آج ہم جو ہے نا وہ پریشان اور مجبور ہیں کہ ہم نے کئی ممالک کا قرضہ دینا ہے، کئی ممالک کے پیسے دینے ہیں، کئی ملکوں کے ہم جو ہے نا وہ کیا غلام ہیں۔ ہم کس طرح نکل سکتے ہیں؟ وہ لے کر کھا رہے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے نا وہ گروی رکھا جا رہا ہے، ہمارا ملک کیا ہو رہا ہے؟ گروی رکھا جا رہا ہے۔ تو محترم سامعین، جس طرح بنی اسرائیلی جو ہے نا وہ ایک غلام قوم تھی، اور ان کے ساتھ حشر یہ تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ کر غلام اور جو ہے نا وہ باندیاں بنا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت میرے خیال میں ایسا آ جائے گا، آ چکا ہے، اور مزید ایسا آ جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارا اسلامی قانون نہیں چلے گا، یورپ اور انگریزوں والا جو ہے نا وہ قانون چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں اس آزاد ملک کے اندر آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آزاد ملک کے اندر آزاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا استعینوا باللہ، مدد اللہ سے مانگو۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ جی، یہ اللہ کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ فلاں بندہ وارث ہے، میں اس سے زمین نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ رب العالمین اس کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو زمین کا وارث بنا سکتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد ہیں، بزرگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پہلے وہ وارث تھے زمینوں کے،
وہ کہتے تھے یہ زمین میری ہے، یہ خطہ میرا ہے۔ آج ان کی جگہ پر آپ آ گئے ہیں، آپ جو ہے نا وہ چند سالوں کے بعد آپ کی جگہ پر اگلی نسل ہوگی، وہ کہے گی اس زمین کی وارث میں ہوں، یہ زمین میری ہے۔ ہماری زمین کسی کی بھی نہیں ہے، کسی کی زمین نہیں ہے۔ ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین کس کی ہے جی؟ اللہ کی زمین ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف چند دنوں کے لیے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا جو ہے نا وہ موقع عطا فرمایا کہ یہ زمین کا حصہ تیرا ہے، چند دنوں کے لیے تو اس سے فائدہ اور استفادہ حاصل کر سکتا ہے، باقی حقیقی وارث اس زمین کا کون ہے جی؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کے اندر انجام، اچھا انجام للمتقین، متقین کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ قوم بنی اسرائیلی یہ کہنے لگے حضرت موسیٰ کو کہ جناب آپ کی آمد سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے، ہمارے بچوں کو قتل کیا جا چکا ہے، ایک نسل کو قتل کیا جا چکا ہے، اور آپ کے آنے کے بعد یہ دوبارہ کام شروع ہوگا۔ پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، اب بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے کہا عسى ربكم، قریب ہے کہ تمہارا رب ان يهلك عدوكم، ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو، ويستخلفكم في الارض، اور اللہ تمہیں زمین کے اندر کیا بنا دے؟ خلیفہ بنا دے۔ یہ جو فرعون اس وقت بادشاہ ہے اور سلطنت ہے اس کی اور حکومت ہے اس کی، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ خطہ میرا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ دور کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرعون اور اس کی نسل کو ہلاک کر کے اللہ رب العالمین تمہیں زمین کا وارث بنا دے، تمہیں حکمران بنا دے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی دور نہیں، کوئی بعید نہیں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو محترم سامعین، اس جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے مدد کس سے مانگنی ہے جی؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تمہارے اوپر پریشانی آ گئی، تمہارے اوپر دکھ آ گئی، اولاد نہیں ہو رہی، رزق نہیں مل رہا، تو کس سے مانگنا ہے جی؟ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ اولاد بھی اللہ سے مانگنی ہے، اپنی مشکلیں اللہ سے حل کروانی ہیں، اپنی پریشانیاں اللہ سے حل کروانی ہیں۔ اللہ کے سوا تمہاری کوئی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا تمہاری کوئی تکلیفیں دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا تمہارے کام کوئی نہیں آ سکتا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے جولی پھیلاؤ، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہارے کام آؤں گا۔ تو فرمایا اللہ کے سوا غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے کام آ سکیں۔ تو ہمیں ہر حالت کے اندر کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے کہ زمین ساری کی ساری کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ یہ وارث ہے اللہ اس زمین کا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے کوئی حصہ یا کوئی حصہ زمین کا عطا کر دے، لیکن حقیقی زمین کس کی ہے جی؟ اللہ رب العالمین کی زمین ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اور تیسری بات اس آیت کے اندر یہ بیان ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے، ہماری نسل کو قتل کیا گیا، ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا، اور اب یہ دوبارہ یہ ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم یہ نہ دیکھو کہ وہ فرعون کوئی بڑی طاقت ہے، یہ فرعون کوئی بڑی سلطنت والا ہے، ہم ساری زندگی اس کے غلام ہی رہیں گے، اس کے نیچے ہی کام کرتے رہیں گے۔ یہ بعید نہیں ہے اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، اللہ فرعون کو غرق کر دے، اللہ فرعون کو تباہ کر کے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ، اللہ اس جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ تمہیں خلیفہ بنا دے، تمہارے حوالے حکومت کر دے، تمہارے حوالے جو ہے نا وہ سلطنت کر دے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ساری کائنات کا حقیقی مالک کون ہے جی؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، وصبروا، اور صبر کرو۔ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو ایک یہ کہ صبر کرنا ہے، آؤ بکا نہیں کرنا ہے جی، ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالنے
کہ جو جملے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکال کر، اسلام سے نکال کر ہمیں کفر کے اندر داخل کر دیں۔ ہماری کچھ خواتین ایسی ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زبان سے ایسے جملے نکالتی ہیں، کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کا خامن چلا جائے، کسی کا باپ چلا جائے، تو عورتوں کے اندر سب سے زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایسے جملے نکال لیتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام سے نکل کر بندہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ اتنی جلدی لے گئے، رب سے شکوہ کرتی ہیں، اتنی جلدی لے گئے ہیں، یہ سانو بڑی لوڑ سی، بڑی ضرورت سی۔ ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے۔ ان الارض للہ، بے شک یہ ساری کی ساری زمین اللہ کے لیے ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کے اندر انجام، اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کہنے لگے، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی ہے، من قبل ان تاتینا، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں یہ تکلیف دی جا چکی ہے کہ ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہ دوبارہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ کہنے لگے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب، اَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو۔ اللہ تمہارے دشمن کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنا دے، تمہیں زمین کے اندر حکمران بنا دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ دیکھے گا کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر اللہ تمہیں حکمران بنا دیتا ہے، اللہ تمہیں سلطنت یا بادشاہی اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ دیکھے گا تمہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا